رفعت سعید بھی. رفعت سعید، ہم تمام چیزیں دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، مسلسل ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے نقصانات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے کے الیکٹرک کی جانب سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. اس پوری مجرمانہ غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ لیکن سعدیہ، آپ نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، غفلت. یہ غفلت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. ان کا نظام وضع کیا ہے جس میں کہ اس طرح کی ہلاکتیں ہوئیں. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ جب ادارے کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، وفاقی حکومت کہیں مداخلت نہیں کر رہی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ 23 ہلاکتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر اس میں جس طرح معصوم بچے جس طرح سے جاں بحق ہوئے ہیں، وہ مناظر بڑے دلخراش ہیں جو اسکرین پر دکھائے بھی نہیں جا سکتے. پھر ان بچوں کو جو جس طرح ہلاکت ہوئی ہے اسے جدا کرنے کا کوئی ایسا نظام وضع نہیں ہے. آپ نے دیکھا، ہم نے بھی فوٹیج میں یہی دیکھا کہ انہیں جس طریقے سے لکڑیوں کے ذریعے کھینچ کر کپڑوں کے ذریعے نکالا جا رہا تھا، تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. کے الیکٹرک کے ذمہ داروں سے مسلسل رابطہ بھی ہوا، بات بھی ہوئی، لیکن ان کا وہی ایک ہی بات پہ وہ اپنا رونا روتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم بجلی کھمبوں سے دور رہیں، پلگ کو ہاتھ نہ لگائیں. وہی روایتی طور سے تحریری ایک پریس ریلیز ہے جو ہر چینل پہ بیٹھ کے وہ پڑھ دیتے ہیں. سامنے آنے کی کسی ذمہ دار میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے اس کی ذمہ داری قبول کرے اور اس حوالے سے بات کرے اور ان جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، بے گناہ لوگ، ان کا ازالہ کرے. رفعت سعید ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. شہر میں کرنٹ لگنے سے 23 قیمتی جانیں گئی ہیں اور موقف جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ترجمان ہے کے الیکٹرک کے عادل مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 23 لوگ جاں بحق ہو گئے جس میں بچے بھی شامل ہیں. کے الیکٹرک کیا موقف اختیار کر رہی ہے، اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے الیکٹرک کی جانب سے مونسون کی بارشوں کے پیش نظر سے اقدامات بھی کیے گئے تھے. اپنی ریپڈ ریسپانس ٹیموں کو 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق بھی آگاہی پیغامات بھی جاری کیے گئے تھے. میڈیا کے تھرو بھی اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی ہم نے آگاہی اس کے حوالے سے جو پیغامات کیے تھے، جس میں پولز ٹوٹے ہوئے تاروں اور برقی آلات سے متعلق. عادل مرتضیٰ صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انتظامات آپ لوگوں کی جانب سے کیے گئے ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام انتظامات کے باوجود اتنی زیادہ غفلت سامنے آئی. 23 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اس میں. بالکل جی، کرنٹ لگنے کے جو حوالے سے یہ حادثات ہیں یہ افسوسناک ہیں. لواحقین سے ہماری دلی ہمدردی ہے. تاہم ان واقعات کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ بھی جاری کی جا رہی ہیں اور ضابطے کے مطابق جو ہے اس کی جانچ بھی کی جا رہی ہے. کئی مقامات پر ایسے بھی واقعات ہیں آئے ہیں سامنے جس میں اسٹریٹ لائٹ پولز ہیں یا یوں سمجھیں کہ کیبل نیٹ کے جو تار ہیں وہ ان میں بھی آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے. تو اس حوالے سے ہے جو باقاعدہ ہم جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے عادل مرتضیٰ صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی لوگوں کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں کہ انہوں نے جب FIR کٹانے کی کوشش کی ہے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ایک تو لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کے گھروں میں ماتم، صفحے ماتم بچ گئی ہے، اس کے اوپر کے الیکٹرک ایسا کیوں پریشر ڈال رہی ہے پھر؟ سوری جی، آپ کے جی، لواحقین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کیس واپس لیا جائے، وہ FIR نہیں کٹا پا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ اس کی تائید کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرک جو ہے بالکل ابائڈنگ ایک ذمہ دار جو ہے وہ ادارہ ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی چارہ جوئی کی جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے تو اس کو بالکل جو ہے وہ پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے جو وہ منسوخ کرنا جو آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب آپ کی جانب سے پریشرائز نہیں کیا گیا کسی کو؟ جی، آپ کی جانب سے یعنی کسی کو پریشرائز نہیں کیا گیا عادل صاحب؟ جی نہیں، بالکل نہیں. اس طرح کا جو بھی کوئی بھی پریشرائز کرنا سعدیہ، میں ایک بات کہوں کہ کے الیکٹرک کے سارے ترجمان بڑے معصوم ہیں اور افشاں صاحبہ رات بھی پروگرام میں ہمارے آئی تھی، وہ بھی بڑی معصومیت سے یہی انہیں اسکرپٹ لکھ کر ایک دے دی گئی ہے چینلوں پہ پڑھنے کے لیے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کے الیکٹرک کے کسی ذمہ دار آدمی کو آنا چاہیے. یہ بیچارے ترجمان تو بہت معصوم ہیں، انہیں لکھا ہوا جو دے دیا گیا ہے وہ یہ چینلوں پہ آ کے پڑھ دیتے ہیں اور روایتی طور سے وہی زبان ہے جو ایک ہفتے سے یہ بات کر رہے ہیں میڈیا پر آ کر. عادل مرتضیٰ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ہم صورتحال آپ کے سامنے رکھ چکے، 23 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، بارشوں کے حوالے سے پہلے سے پیش گوئی کر دی گئی تھی، تو کیا ایسے خاص انتظامات ہیں جو کہ آپ لوگوں کی جانب سے اٹھائے جانے تھے اور نہیں اٹھائے گئے؟
ادارے کی جانب سے جو بھی خاطر کا اقدامات کیے جاتے ہیں وہ بالکل میڈیا کے ساتھ مجھے کی خاطر جاتی خواہ ہیں. اقدامات ہماری طرف ذرا سے جو بھی explain کر دیں. انفارمیشن تھی وہ بھی کی گئی تھی, اور اس کے علاوہ ہماری ریپڈ ریسپانس ٹیمیں جو ہیں چاروں ریجن سے متعلق, جو ہماری نیٹ ورک ہے, جو ہماری HT/LT سے منسلک جو ہماری فیلڈ اسٹاف ہے وہ بھی متحرک تھے, اور اس کے ان اقدامات کے حوالے سے میڈیا پہ باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن بھی کی تھی. اور اس کے علاوہ ہمارے کئی ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر کنڈا ہے یا بجلی چوری ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے جو ایک جو اینٹی تھیفٹ جو کیمپین ہے وہ بھی ڈرائیو جو ہمارا ہے وہ بھی ہم نے انیشیٹ کیا ہوا تھا. اینٹی تھیفٹ کیمپین دوسری بات ہے نا عادل صاحب, یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کا اگر کچھ ٹچ ہو گیا پول کے ساتھ تو وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا, اور ایک نہیں 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہم تو یہ بات آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں صرف اور صرف کہ کھمبوں سے لوگ ٹچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جاں بحق ہو گئے, اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس عادل صاحب؟ جی آپ دونوں میں سے کون سوال کر رہا ہے, پلیز کچھ بتائیے. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کھمبوں سے لوگ ٹچ ہوئے, چھوا ان کو, یا ان سے اگر وہ ٹچ ہو گئے اس کے بعد وہ جاں بحق ہو گئے, ان کی موت واقعہ ہو گئی, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں ان کو تو ذرا قریب سے جو ہے وہ جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ وہاں پر الیکٹرک کا انفراسٹرکچر موجود ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن عادل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اب آپ جانچ بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں؟ جو جان چلی جانی تھی وہ تو چلی گئی نا, جو جان جانی تھی وہ تو چلی گئی. اگر آپ قریبی طور پر اب جانچ بھی لیں گے 23 لوگ تو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اگر مجھے آپ تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ کو اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب اس طرح کے حادثات سامنے آتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک کلوزلی جانچ کی جاتی ہے اور تحقیقات کی جاتی ہے, اور وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر بجلی کے انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے, وہاں پہ جو پول ہے وہ بجلی کا بھی ہے یا اسٹریٹ لائٹ پول ہے, یا وہاں پر جو کیبلز یا وائرز ہیں ان کا انفراسٹرکچر وہ کہ الیکٹرک سے منسلک ہے یا کہ کیبل نیٹ اور ٹیلی فون کے وائرز ہیں ان کو جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس حوالے سے تحقیقات کی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کی رپورٹ اختیار ہوتی ہے. تو یہ جو بھی حادثات ہیں ان سب کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ان کو کلوزلی واچ کیا جاتا ہے. ہماری بالکل مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے, اس کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں جو کہ ان سائٹ کا وزٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے حوالے سے جو بھی تحقیقات اور فیکٹس ہوتے ہیں وہ اس ڈیو پروسیس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں. عادل صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ذمہ دار کو کے الیکٹرک کے سامنے لائیں, کوئی اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کمپنی کا CEO سامنے آتا ہے, اس کا ذمہ دار سامنے آتا ہے, میڈیا پہ آ کے بات کرتا ہے, اس حکومت کے بھی لوگ آ کر بات کر رہے ہیں, اور تمام اداروں میں اگر کہیں ایسا بحران آتا ہے واٹر بورڈ کا MD بھی بات کرتا ہے, تو کے الیکٹرک کے جو سربراہ ہیں ان میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آتے, میڈیا سے بات نہیں کرتے, ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتے, فیڈر ٹرپ ہونے کا آپ بہانہ کرتے ہیں, اور بجلی آپ پہلے بند کر دیتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں تو اس میں ہلاکتیں کیسے ہو جاتی ہیں ساری؟ جی عادل صاحب. جی رفعت صاحب میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا, میں آپ کی آواز نہیں کہہ عادل مرتضیٰ صاحب, رفعت صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ ترجمان ہی آگے آتے ہیں, جو آپ لوگوں کے حکمران ہیں, جو آپ کے سربراہ ہیں آپ کے ادارے کے, وہ کیوں جواب دہ نہیں ہوتے؟ ہیلو, اب یقیناً انہیں آواز نہیں آئے گی, میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. عادل مرتضیٰ صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ بالکل میں آپ کو عادل مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ الیکٹرک کے حوالے سے موقف بیان کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب نے. مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا. جاننا یہ چاہیں گے پچھلے 2 سے 3 روز سے جو صورتحال بنی, اور ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک کی غفلت کی وجہ سے 23 افراد جاں بحق ہوئے, اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں پر غفلت بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ صوبائی حکومت بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے خلاف؟ نہیں, کے الیکٹرک کے جو ابراج جو کمپنی جو کے الیکٹرک کی مالک ہے اس کے جو CEO ہیں عارف نقوی صاحب, وہ تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. بلکہ دوست کیا ہے, ان کی پوری کیمپین میں ان کے فنڈ دینے والے ہیں, ان کے اسپانسر ہیں. ملینز آف ڈالر انہوں نے دیے. ہر میٹنگ میں جب وہ جیل جانے سے پہلے عارف نقوی صاحب جب یہاں ہوتے تھے, پاکستان ہوتے تھے, تو وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آتے تھے. ہر میٹنگ میں ان کی تصویر ہے. تو یہ ذرا جو بھی 21 بچے مر گئے یہاں پہ, ننے معصوم بچے مر گئے, تو یہ ذرا عمران خان صاحب کیا ابھی تک کیا ہینگ اوور چل رہا ہے ان کا, امریکہ کا ہینگ اوور چل رہا ہے کہ اس نشے سے نہیں اترے؟ ذرا ان کو ہلاکتوں کے اوپر ایک عارف نقوی کو کال ہی کر لیں کہ بھائی تمہاری کے الیکٹرک یہاں پر کیا کر رہی ہے بھائی. یہ کسی حکومت کے نمائندے نے, کسی اہلکار نے ان کو فون کر کے پوچھا ہے کسی سے آج تک؟ عارف نقوی سے پوچھا ہے, ابراج سے پوچھا ہے, پرووینشل گورنمنٹ نے پوچھا کسی سے؟ اسی شہر سے رہنے والا آدمی
सदर बना हुआ है, यहाँ पर गवर्नर है, 14 सीटें हैं पीटीआई की, यहाँ पे 30 एमपीएस की सीट है, फिर 2 वफाकी वुज़रा हैं यहाँ पर एमक्यूएम के। भाई इमरान खान साहब एक फोन उठाए आरिफ नकवी को कहे 1 मिनट में यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का निजाम सही हो जाएगा। ये तर्जुमान और ये सीईओ, ये मुलाजमीन, ये बेचारे तो मुलाजमीन हैं, ये क्या जवाब दें? अभी जब ये पानी उतर जाएगा सारा, आपके कैमरे जो है वो किसी और तरफ लग जाएंगे, कोई मुल्क में और इशू शुरू हो जाएगा, फिर हम अगली बारिशों का इंतजार करेंगे, अगली हलाकतों का इंतजार करेंगे, अगली दफा लोगों को बच्चों के मरने का इंतजार करेंगे, और फिर यही नोहा पीट रहे होंगे। ये मुल्क इसमें जुल्म की इंतहा हो गई है, ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं पूरे मुल्क को ये हुक्मरान, और जो लोग इसमें खामोश हैं वो इससे ज्यादा बड़े क्रिमिनल हैं। जो लोग इस पे खामोश हैं इस जुल्म के ऊपर, वो है मुस्तफा कमाल साहब। आपने ये बात तो बड़ी अच्छी इस बार तवज्जो दिलाई है कि आरिफ नकवी साहब का आपने जिक्र किया है, शायद यही वजह है कि वजीर आजम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। नहीं, दोस्त है ना उनके, भाई दोस्त है ना उनके, उनको इलेक्शन में उनको पता नहीं $15 मिलियन या पता नहीं कितने $मिलियन जो के मीडिया जराए से ही पता चलती है बात, और पता नहीं क्या कुछ तस्वीरें तो मैंने बहुत देखी है उनकी मीटिंग में। वो कैसे फोन करेंगे उनको? और अगर चले भाई इलेक्शन में फंडिंग भी लिए तो भाई फिर भी लोग मर रहे हैं, पूछो तो सही ना उस आदमी से, आप पूछे तो सही कि यार ये मुल्क में क्या हो रहा है। कराची जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, बड़ा जुल्म हो गया है यहाँ पे। लोग, बच्चे किस तरह से, 12 साल का बच्चा, 9 साल के बच्चे, किस तरह से इंसान जो है वो आज के दौर में करंट लगने से किस तरह से जरा सी बारिश हुई और लोग मर रहे हैं। जी बिल्कुल मुस्तफा साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक और चीज भी जिसकी जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो ये कि रोड पर लोग चल नहीं सकते क्योंकि वहां पर पानी इतना जमा है कि बच्चे तो वहां से गुजर ही नहीं सकते, फुटपाथ तक पे जगह नहीं है, और ऐसे में अगर कहीं साइड से कोई किसी कोने खुदरे से गुजरने की कोशिश करता है तो वहां पर बिजली के तार उसकी जान निगल लेते हैं। इस कराची के अंदर अभी से तो बारिश की पेशगोई नहीं की गई थी, पिछले 2 हफ्तों से इस हवाले से रोना रोया जा रहा था कि बारिश हो रही है, कोई इंतजामात कर लें, तो बल्दियाती निजाम भी तो कहीं नजर नहीं आया हमें। भाई कोई भी निजाम नहीं है इस कराची में, तीनों हुकूमतें फेल हो गई हैं, तीनों पार्टीज हुकूमत में, पीटीआई हुकूमत में है, वफाकी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में, और एमक्यूएम जो है वफाक और कराची की हुकूमत में। तीनों पार्टीज जो है वो हुक्मरान जमाते हैं, तीनों झूठ बोल रही हैं, तीनों करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नाअहल हैं, करप्ट हैं, और तीनों ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। असल में अब ये मसला हुकूमतों का नहीं है। आपने बारिश की बात की, 4 महीने पहले बारिश में नालों की सफाई होती है, जब मानसून का सीजन अनाउंस होता है, डीसिल्टिंग होती है, गार्बेज निकाला जाता है। यहाँ सारा कचरा ही, जब आप 12,000 टन गार्बेज रोजाना आप शहर प्रोड्यूस करता है, और 1 से 2,000 टन आप सिर्फ लैंडफिल साइट पे लेकर जाते हैं, बाकी 10,000 टन गार्बेज खराब हो तो पहले से ही इंतजामात करने चाहिए। साबिक नाज़िम मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि तीनों बड़ी जमातें, देखा जाए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, तीनों बड़ी जमातों की यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कहीं ना कोई सीट, लेकिन इसके बावजूद कराची का वो हाल है जो किसी और शहर का नहीं होगा। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, पहले से बता दिया गया कि बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है, तूफानी बारिशें हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। इसी से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची। रफत साहब, आपने सबका मौक़िफ़ जान लिया, साबिक नाज़िम का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया, के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया, लेकिन बात यह है कि 23 जाने जो नहीं रही हैं, जिनके लगते जिगर उनसे बिछड़ गए हैं, जिनका सरस परस चला गया है, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको तो नहीं मिलने वाला कुछ। अब देखिए, बात यह कि यह शहर लावारिस है। मैं कहूंगा कि सब लोग वोट लेकर आते हैं, अब सब इस शहर का होने का दावा करते हैं, सब इसको अपना शहर बताते हैं, लेकिन ये लावारिस शहर है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। और खुद वजीर आजम इमरान खान ने बार बार ये दावा किया था कि वो शहर के मसाइल को हल करेंगे, और इसी वजह से शायद लोगों ने धोखा खाकर इस मरतबा वोट दिया। उनके अरकान असम्बली बड़ी तादाद में मुंतखब हुए, और जो जमात भारी मैंडेट लेके आया करती थी उसे लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत हो रही है। आप देखें, तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है, एमक्यूएम भी सियासत कर रही है। आम आदमी का मसला कोई हल नहीं कर रहा। और मुस्तफा कमाल साहब ने एक जानिब बहुत सही तवज्जो मबजूल करवाई है
کہ ابراج کمپنی کے جو عارف نقوی ہیں ان کے وزیر اعظم سے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم یا وفاق مداخلت نہیں کر رہا ہے۔ رفعت سعید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، رکن سندھ اسمبلی فنکشنل لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ۔ نصرت صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا۔